دنیا کے کتنے لوگوں کو ان کے نام پتا، مومنین کو پتا ہو تو پتا ہو، لیکن بہت پرانی بات بھی نہیں، 30-35 سال پہلے مراجے گزرے جن کا نام پوری دنیا، سب سے مشہور مرد، ان کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ جب وہ نجف اشرف میں مقیم تھے، آج بھی وہ مکان ان کا محلہ ہویش ہے، محلہ ہویش۔ جب آپ مولا کے حرم سے باب قبلہ سے نکلیں، سیدھا چلیں تو بالکل اسٹارٹ میں ہی رائٹ ہینڈ پر آغا محسن حکیم کا روضہ آتا ہے، وہ وہی محلہ ہویش۔ وہ جتنے عرصے نجف میں رہے ان کا ایک طریقہ تھا، یہ میں بہت موضوع سے ہٹ کے تھوڑی بات کر رہا ہوں تاکہ ذرا واقعے کی اہمیت پتہ چلے۔ اور وہی تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد مولا کے روضے میں آتے تھے اور زری کی زیارت کرتے تھے۔ اچھا، مولا کے روضے میں جہاں آج کل مرد حضرات زری کی طرف جاتے ہیں، تو مولا کے پائیں داخلے سے پہلے رائٹ سائڈ پہ علامہ ہلی کی قبر ہے، لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی کی کمروں میں۔ علامہ ہلی کی قبر سے ملی، علامہ ہلی کی قبر سے ملا ہوا چھوٹا سا حجرہ، اس میں 3 قبریں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں لیڈیز کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صرف یہ جو چھوٹا حجرہ ہے یہاں تک لیڈیز کو آنے دیتے ہیں، اگرچہ اصول کے اعتبار سے یہاں بھی ان کو نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ یہ اس پورشن میں ہے جو جینٹس کا، لیکن صرف یہاں پہ اس میں 3 قبریں۔ اور یہ جو عظیم ترین مرجع کا میں نے نام لیا، یہ روزانہ مولا کی زری کی زیارت کرتے ہی، میں 200 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، میں مشکل سے 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 45 سال پرانی۔ وہاں 3 قبریں، وہ تینوں قبروں پہ ایک چھوٹے سے کمرے میں، ہمارے خیال میں شاید 10 آدمی آ جائیں تو وہ بھر جائے، لیڈیز بھی وہاں جا سکتی ہیں، ہم تو اپنے قافلے کو لے جاتے ہیں۔ ایک قبر تو ہے شیخ محمد حسین اصفہانی کمپائنی کی، 1940s کے بہت ہی عظیم ہمارے حوزہ علمیہ کے استاد، بہت ہی عظیم۔ آغا خود جیسا عظیم مرجع انہی کا شاگرد ہے، ایسا شاگرد جو ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ آغا روحانی جیسا عظیم مرجع انہی کا شاگرد۔ 70s کے جتنے مراجع سب ان کے شاگرد تھے، اور ایسے شاگرد جو مانتے تھے کہ ایسا استاد نجف میں بہت کم گزرا ہے، شیخ محمد حسین۔ آج بھی ان کے جو تھیوریز یا نظریات ہیں وہ تمام مراجع اپنے درس میں بیان کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ اور اسی حجرے میں دوسری قبر ان عظیم مرجع کی جن کا میں واقعہ بتا رہا ہوں ان کے بیٹے کی، اور تیسری قبر ہے آیت اللہ نصر اللہ بنی صدر۔ 3 قبر، وہ تینوں پہ جاتے ہیں الگ الگ، چھوٹے سے الحمد پڑھتے ہیں، 3 بار قل اللہ پڑھتے ہیں، روزانہ کا ان کا طریقہ۔ اب اس کے اندر 2 قبریں تو بہت ہی سمجھ میں آ رہی، شیخ محمد حسین علمی دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کس کا نام لے لیا، اور ایک وہ عظیم مرجع کے بیٹے۔ جب آپ اس روم میں داخل ہوں گے نا تو بالکل آپ کی بیک پر مرحوم آیت اللہ خوئی کی قبر آتی، صحن کے آخر۔ یہ میں صرف اس لیے لوکیشن بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی کوئی آدمی اس کو مس کر رہا ہے تو اب مس نہ کرے۔ تیسری قبر ہے آیت اللہ نصر اللہ، اور بہت ہی زیادہ یہ اٹیچ تھے اس عظیم مرجع سے، لیکن خالی دوستی کی وجہ سے نہیں جاتے، ان کے کچھ واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ یہ میں نے صرف اس لیے اتنا تعارف کرایا کہ پتہ چلے جن کا واقعہ ہے وہ کتنے عظیم۔ یہ ہمدان کے ایک عالم کیا مرجع ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک آدمی آیا ہمدان، میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ابھی کوئی 50-60 سال پرانے سارے واقعے، اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے فلاں آدمی کو ایک بڑی رقم قرضے میں دی تھی، اس نے واپس نہیں کی اور وہ مر گیا، اب میں جا کے اس کے وارثوں سے مانگتا ہوں، وہ منع کرتے ہیں، میرے پاس رسید ہے کہ یہ قرضہ میں نے دیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس نے آدمی نے قرضہ واپس کر دیا، میں کہا کوئی ثبوت نہ، کوئی گواہ یا کوئی رسید، کچھ نہیں ہے، لیکن دے بھی نہیں رہا۔ اور میں گیا اس شہر کا جو چیف جسٹس ہے، جو بھی ہوگا اس وقت کا، عبد الکریم لواسانی نام ہے، اس کے پاس کیس لے، یہ رسید ہے میرے پاس، ڈاکومنٹ کہ میں نے اس کو قرضہ دیا، اور وہ منع کر رہے، واپس نہیں کر رہے۔ اب آپ اتنے بڑے عالم اس وقت، تو ہمدان کے سب سے بڑے عالم آپ ہیں، آپ ہی کے بات کو مان سکتا ہے تو مان سکتا ہے، اور تو کسی کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ثبوت، ہاں ثبوت دیکھا، بالکل پکا ثبوت، گئے ان کے پاس، احترام میں کھڑا ہو گیا، اتنا عظیم عالم آیا ہے ہمارے پاس، وہ خود بھی عالم تھے،
کہا کہ یہ کیس ہے تم کیوں اس کا ڈیسائیڈ نہیں کرتے؟ تو بالکل 2 + 2 4 کی طرح ہے، قرضہ دیا گیا، یہ رسید ہے، سامنے والے کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ واپس کر دو۔ کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں وہ جو بیوہ عورت ہے تو غریب بھی ہے اس وقت اور انتہائی نیک و دیندار، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرضہ واپس کر دیا گیا، مجھے تو 100% یقین۔ کہا تو پھر اس کے پاس کوئی دستاویز، کوئی رسید کچھ ہو؟ کہا وہ کہہ رہی ہے رسید تھی تو کھو گئی۔ اب اس طرح تو معاملے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی شرعی تو حکم یہی کہ اس آدمی کے پاس رسید ہے کہ میں نے دیے، واپسی کی رسید نہیں، تو دینا پڑے گا، یہ شرعی مسئلہ یہ۔ کہا کہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ مومنہ، اتنا مجھے یقین ہے اس کے اوپر، اس کی دیداری، اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری، دولت دنیا کے لیے جھوٹ تو نہیں بولے۔ جب تک میں یہاں پہ ہوں میں تو اس کے خلاف کیس نہیں کروں گا، جب میرا یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے، کوئی اور آ جائے، وہ جانے آپ جانے۔ اتنا صاف سا جواب دے دیا اتنے بڑے عالم۔ خیر واپس آ گئے۔ چند دن وہی چیف جسٹس ان کے گھر آتا ہے، عبدالکریم الاویس صاحب، اور کہتا ہے چلے میرے ساتھ، جس آدمی کی آپ حمایت میں آئے تھے نا اس کے گھر چلے، اس کے چہرے پہ ہم دونوں مل کے تھوکے۔ اچھا اب یہ کلچر ہے، تھوکنے کا مطلب ایک عام سا طریقہ ہے عراق میں بھی اور باقی کئی ملکوں میں تھوکنے۔ بھائی کیوں؟ کہا وہ مومنہ، وہ بیوہ رسید لے کے آ گئی، پکی پکی رسید ہے بالکل، آپ دیکھیے، آپ تو خود ایک مجتہد و مرجع ہیں، چیک کیجئے رسید صحیح ہے کہ نہیں۔ کہا ہاں صحیح۔ کئی رسید کہاں سے ملی؟ تو چلیں اسی عورت سے پوچھ لیتے اور پھر اس کی کھچائی کریں گے کہ جس نے اتنا بڑا الزام لگا دی۔ گئے اس کے پاس، کہا کہ بھائی یہ رسید، یا تو اتنا مسئلہ تھا، یہ رسید مل ہی نہیں رہی۔ کہا کہ میں نے روزانہ میرے گھر پہ وہ آدمی آتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، پورے محلے میں میری توہین ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے یہاں تو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں بعض اوقات، کہاں سے دوں میں اس کو؟ میں بہت پریشان۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جو آپ لوگ ایک عمل بتاتے، میں نے وہ عمل کیا۔ 135 یہ فاطمہ کے نام کے عدد ہے، جیسے 786 بسم اللہ ہے، 92 محمد ہے، 110 علی ہے، یہ فاطمہ 135۔ کہا کہ بس کوئی اگر 135 ٹائمز یا زہرا کہہ لے، خالی یا زہرا۔ کل کی مجلس کا اختتام بھی یا زہرا کے معنوں پہ تھا، آج یا زہرا کی برکتوں پر۔ صرف یہ کہہ دے، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، وہ جو 1-2 رکعت نماز ہے جس کے بعد 510 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی، کچھ صرف یا زہرا۔ پھر دیکھیں اس کا مسئلہ کیسے حل نہیں ہوتا۔ اگر وہ صحیح، میں نے یہ عمل شروع کیا، روز کی توہین، روز کی بدنامی، روز وہ آ کے ہنگامہ کرنا، شور و شرابہ، پورے محلے میں شریف ایک عزت دار عورت۔ بس جیسے ہی عمل شروع کیا، 3 دن بھی نہیں گزرے، خواب میں میرا شوہر آیا۔ شوہر کو میں نے دیکھا تو اس وقت تو عام حالات میں شوہر نظر آتا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں قبر کی، برزخ کی پوچھتی۔ اس وقت کہا شوہر سے کہ تم نے گلا شروع کر دی، کہ تم نے ہمیں کس پریشانی میں پھنسا دیا، کہ قرضہ دے دیا، اس قرضہ واپسی کی وجہ سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ گرچہ شرعاً اس حالت میں قرضہ واپس نہیں، لیکن اس کو اپنی موت کا خوف تھا نا، دے دیا اس نے، اور کوئی ثبوت بھی نہیں۔ کہا نہیں ثبوت ہے، میں نے اس سے رسید لی تھی۔ تو کہا وہ رسید کہاں؟ کہا یہ رسید میں نے فلاں کتاب کے اندر رکھی تھی، تم لوگوں نے جو میرے بعد گھر کا سامان بیچنا شروع کیا، دیکھیے کتنی غربت تھی، تو اب یہ کتاب تم نے بیچ دی جس میں یہ رسید تھی۔ موت تو اچانک آ جاتی۔ تو بیوی نے کہا وہ کیا کروں؟ کہا میں بتاتا ہوں، دوسری دنیا سے اسی لیے آیا ہوں کہ شہزادی نے حکم دیا کہ جا کے تمہارا مسئلہ حل کرو۔ یہ کتاب تم نے بیچی، تم لوگوں نے بیچی، تمہیں بھی نہیں پتا کہ کون خرید کے لے گیا، اور فلاں آدمی، یہ اس کا ایڈریس ہے، وہ اس محلے میں رہتا ہے، ابھی تک اس کے گھر میں یہ کتاب ہے، اس کے گھر میں جا، اس کے گھر میں پوری ایک لائبریری۔ اب مثلا شیلف نمبر 4 پہ جانا، اتنی ساری کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ 8ویں کتاب جو اٹھانا، اس کتاب کے اس پیج نمبر کو کھولنا، وہاں پہ رسید ہو۔ میری آنکھ کھل گئی، اور میں پھر صبح سویرے گئی، اس کو پوری صورتحال بتائی۔ اس نے بھی کہا کہ وہ بہرحال کتاب تو میں نے خریدی ہے، اور اگر اس میں آپ کی امانت ہے تو آپ لے جائیے، وہ رسید میرے کس کام کی۔ تو وہی ہوا کہ اس کمرے میں لائبریری میں مثلا 15 شیلف ہے، شیلف نمبر 4 پہ مثلا 50 کتابیں، کتاب نمبر 8 کا وہ پیج کھولا، وہاں پہ رسید رکھی، وہ رسید ملی،
اگلی صبح میں نے جا کے آغا عبدالکریم راوسانی چیف جسٹس کو دی ہے اور کیس کا فیصلہ ہوا ہے صرف یا زہرا کہنے سے، صرف یا زہرا، کوئی اور لمبی چوڑی اس کے ساتھ دعا نہیں، کوئی لمبا چوڑا وسیلہ نہیں ہے۔ وہ آغا مرتضیٰ کشمیری کے واقعے میں کہ صرف یا فاطمہ کہہ کے قفل پہ ہاتھ ڈالا، قفل کھل گیا۔ یا زہرا کیا کہا، دوسری دنیا میں گئے ہوئے انسان کو حکم ملا کے واپس جاؤ۔ تو فاطمہ کا نام لے کے، زہرا کا نام لے کے تمہیں میری بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا۔ ہر نام کو سن کے دعا میں ڈیلے ہو سکتا ہے، فاطمہ کا نام سن کے ڈیلے نہیں ہو سکتا، جانا ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ ہم اور آپ اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس اپنا مسئلہ حل کرنے کے ہتھیار ہیں، استعمال کرنا نہیں جانتے۔ جیسے مجھے اٹھا کر کسی فارمیسی میں بٹھا دیا جائے، ایک سے ایک بہترین دوا ہے، مجھے نہیں پتا کون سی بیماری کی کون سی دوا، میں نہیں استعمال کر پاؤں گا۔ لیکن ایک وہاں کا سیلز مین جس کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے، 4-5 سال اس دکان میں کام کیا ہوگا، وہ کھٹ سے بتا دے گا پیٹ میں درد ہے تو یہ، بخار ہے تو یہ، اور سر میں درد ہے تو یہ۔ ہمارے پاس فاطمہ کی شکل، زہرا کی شکل، خالی یہ نام، اتنے عظیم نام ہیں،